بناتی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور سننے والی میری محترم ماؤں بہنوں، آج کی اس نشست میں ارادہ رکھتا ہوں کہ صرف اور صرف ایک ہی بات پر بولوں، اور وہ ہے علم وحی کا مقام، علم دین کی فضیلت اور ضرورت، اور اس میں دو جہاں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرات صحابہ کرام تک، اور پھر حضرات صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، اور پھر علماء امت نے جو محنت کی ہے اس پر کچھ تذکرہ کر سکوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو علم دین کا ذوق عطا فرمائے، اور ہمیں اس علم دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ اللہ رب العزت نے علم وحی کی فضیلت کو بیان کیا۔ کبھی تو فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کا وقت آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر جا رہے، اللہ سے دعا کر رہے یا اللہ اس کو بھی یہ علم عطا کر، اس لیے کہ اس کی فصاحت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کی زبان میں لکنت نہیں، اس لیے کہ اس کے الفاظ بہت خوب ہیں۔ یہ اس لیے تھا کہ تاکہ دو جہاں کے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کو دعوت فکر دینے کے لیے جا سکیں، اور جب الفاظ بہترین ہوں گے، تبلیغ کا طریقہ بہترین ہوگا، بہترین احسن انداز سے، تو سننے والا وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوگا کہ کہنے والا یہ انسان اتنا عظیم انسان ہونے کے باوجود اس کے الفاظ کتنے بہترین ہیں، اس کا دعوت دینے کا سلیقہ اور طریقہ کتنا بہترین ہے۔ تو اللہ نے وہاں پر بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام رب سے دعا کر رہے، رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، اس لیے کہ یہ علم وحی یہ اس کے لیے بوجھ، اس کا ایک بوجھ ہے، اور اس بوجھ کو برداشت کرنا آسان نہیں۔ جب اللہ کی طرف سے شرح صدر ہوگا، جب اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں وہ ہمت پیدا ہوگی، جب خالق کائنات کی طرف سے اس انسان کے مزاج میں وہ وسعت ہوگی کہ وہ علم وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں چونکہ لکنت تھی، وہ اللہ سے درخواست کر رہے، اے اللہ یہ علم بہت بڑا ہے، یہ علم بہت بلند ہے، اس کا جو بوجھ مجھ پر ڈالا گیا ہے یہ بہت زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری زبان کی لکنت کی وجہ سے میں لوگوں کو دعوت فکر نہ دے سکوں، زبان کی اٹکن کی وجہ سے میں لوگوں کو دعوت نہ دے سکوں۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اے اللہ یہ معاملہ بہت بڑا ہے، فرعون کو دعوت دینے والا معاملہ بہت پیچیدہ ہے، بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ سردار بھی ہے، وہ رئیس بھی ہے، وہ قوم کا بادشاہ بھی ہے، وہ مصر کا بادشاہ بھی ہے، اور اس کے بعد طاقت بھی ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، اس کے پاس ہر طرح کے اسباب موجود ہیں، اور میرے پاس بظاہر دنیا کے اسباب موجود نہیں ہیں۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اس معاملے میں میری مدد فرما اور یہ معاملہ میرے لیے آسان فرما۔
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو کھول دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ یہ زبان کی گرہ جب کھل جائے گی، یفقہوا قولی، وہ فرعون میری بات کو سمجھ پائے گا. یفقہوا قولی، فرعون کے دربار میں بیٹھنے والے امراء وزراء میری بات کو سمجھ پائیں گے. یفقہوا قولی، فرعون کے ساتھ تعلق رکھنے والے کفار وہ میری بات کو سمجھ پائیں گے. اگر میری زبان میں لکنت ہوئی تو میں سمجھا نہیں سکوں گا، اگر میرے سینے میں وہ وسعت نہ ہوئی تو میں سمجھا نہیں سکوں گا. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان آیات میں جس علم کا ذکر ہے وہ علم وحی ہے. ان آیات میں جن علوم کا ذکر ہے وہ علوم ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیے ہیں، عام علوم نہیں. اس لیے کہ عام انسان بھی نہیں ہیں، وہ عام انسان نہیں ہیں، ان پر نازل ہونے والا علم بھی عام نہیں ہے. معلوم ہوا جس علم کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن میں بار بار کرے وہ علم اعلیٰ ہے، وہ افضل ہے، وہ عرفہ ہے، وہ بالا ہے. اس علم کو حاصل کرنے والا بھی اسی طرح افضل اور بالا ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ نے ایک جگہ تذکرہ نہیں فرمایا اس علم کا. آگے چلتے ہیں، میں نے دوسری جگہ آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ سوال کے انداز میں اللہ ہم سے ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا بتاؤ وہ شخص جس کے پاس علم وحی ہو، علم نبوت ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ جو فرشتہ لے کر علم آیا، ایک کے پاس وہ علم ہے اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس علم نبوت نہیں ہے، جس کے پاس علم وحی نہیں ہے، جس کے پاس قرآن نہیں ہے، جس کے پاس احادیث نہیں ہے. تو کیا ہے؟ دنیا کے ساز و سامان ہیں. ہے تو کیا ہے؟ دنیا کی بلڈنگ کھڑی کرنے کا ماہر ہے. تو کیا ہے؟ وہ سائنس میں بہت آگے بڑھ چکا ہے. تو کیا ہے؟ وہ پیشاب ٹیسٹ کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ پیشاب میں کتنے کیڑے ہیں. تو کیا ہے؟ وہ شوگر چیک کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے کون سی بیماری ہے. ہر ایک فن میں ماہر ہے. انسان کے بدن سے بیماریاں چیک کر کے بتا سکتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ علم نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس قرآن ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس قرآن نہیں. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس احادیث موجود ہے، دوسرا وہ ہے جس کے پاس احادیث موجود نہیں. ایک وہ ہے جس کے پاس فقہ موجود ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو نماز وضو کے مسائل کا ہی پتہ نہیں. ایک وہ ہے جو فقہ میں مہارت رکھتا ہے، دوسرے کو غسل کا طریقہ ہی نہیں پتا. ایک وہ ہے جو وضو کے خوب طریقے معلوم کر چکا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، دوسرے کو وضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا یہ علم والے اور یہ جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ نہیں. اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہیں، لیکن اللہ نے سوالیہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ عرب کے ہاں جب کسی چیز کی کسی کے دل میں اہمیت بٹھانی ہوتی تھی تو اس کی بات کو سوالیہ انداز میں پیش کرتے تھے کہ تاکہ سوال جب کیا جاتا ہے تو سننے والے اپنی پوری توجہ کے ساتھ اس سوال کو لیتے ہیں. اور اگر صرف بات بتا دی جائے، سوال نہ کیا جائے تو بہت دفعہ آدمی ادھر متوجہ نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں یہ دو علوم برابر نہیں ہیں، یہ دو طرح کے انسان برابر نہیں ہیں. ایک علم والا ہے، ایک جاہل ہے، یہ برابر. اب ہم دیکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام پر یہ علم نازل ہوا، یہ علم وحی جب آیا، پیغمبر کو یہ علم نبوت ملا، اللہ کی طرف سے کلام اللہ ملا، احادیث کا علم ملا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پھر وہی پیغمبر دعوت دے رہے، اپنوں سے شروع کر رہے، اپنے رشتہ داروں کو دے رہے، ابو جہل کو دے رہے، عتبہ کو دے رہے، ابو لہب کو دے رہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی وہ علم، اس علم کی دعوت دے رہے. اس لیے کہ وہ علم بلند ہے، بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اس لیے کہ وہ علم اعلیٰ ہے، اعلیٰ مقام کی طرف لے کے جاتا ہے. اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا خود ایک عمل ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کی دعوت کے لیے سب سے پہلے جو الفاظ پڑھاتے ہیں ان الفاظ کو آپ بھی پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
پیغمبر علیہ السلام یہ الفاظ، یہ کلمے اس لیے پڑھا رہے تاکہ انسان کا جب دل اور دماغ اس آدمی، اس خطیب، اس مبلغ، اس مدرس کی طرف متوجہ ہوگا تو پھر وہ بات کو سمجھ پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کلمہ پڑھا رہے، پہلے ایمان کی دعوت دے رہے، اس کے بعد پھر علوم سیکھنے ہیں۔ صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کیا، ایمان کو قبول کیا، اب انہوں نے کاروبار چھوڑ دیے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کم کر دی، لیکن پیغمبر پر اترنے والا قرآن یا پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو وہ صحابی دن رات محنت کرتے ہوئے، جستجو کرتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے وہ لے رہے ہیں، اس لیے کہ ان صحابہ کے دل میں اس علم کا مقام تھا۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ علوم جو اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے لاڈلے کو عطا کیے ہیں، یہ عام علوم نہیں ہیں، یہ عام علم نہیں ہے، بلکہ بہت اعلیٰ علم ہے۔ یہی تو وجہ تھی حضرات صحابہ کرام باری متعین کر رہے کہ آج میں کام پر جا رہا ہوں، آج میں کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آج میں ذمہ داری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کھیتی باڑی کا بھی کام ہے، میرے بھائی تو جا، آج پیغمبر کے پاس تو درس اور سبق یاد کر کے آنا، کل میں جاؤں گا، میں یاد کر کے آؤں گا، پھر آپس میں دہرائیں گے، تکرار کریں گے۔ صحابہ باتیں کر رہے ہیں تو علم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں تو علم کے لیے بیٹھ رہے ہیں، وہ یاد کر رہے ہیں تو اس چیز کو یاد کر رہے، اس علم کو یاد کر رہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، اپنے نبی کے ذریعے پھر امت تک پہنچانا تھا۔ چنانچہ